رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب بھائی محبت سے پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک میں قرآن عظیم کی جو آیت ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے، سورہ التوبہ آیت نمبر 128، اللہ پاک کا ارشاد عظیم ہے کہ اے ایمان والو، میں نے تمہارے پاس ایسے عظیم رسول اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے ہیں، جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی رنج پہنچتا ہے، کوئی درد دکھ پریشانی پہنچتی تمہیں ہے تو پریشان میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وہ انتہائی چاہت اور خواہش کرنے والے ہیں کہ تمہارے اوپر ہمیشہ میری رحمت ہی برستی رہے، تمہاری بھلائی کے ہمیشہ چاہنے والے، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ ایسی شان والے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ تمہارے اوپر انتہائی درجہ کے رؤوف ہیں اور انتہائی درجہ کے رحیم ہیں، رؤوف الرحیم۔ جیسے اللہ پاک رؤوف الرحیم ہے تو فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمہارے لیے رؤوف اور رحیم ہیں، مہربانی چاہنے والے، رحمت فرمانے والے۔ اب اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا جو آگے میں بات کرنے لگا ہوں اس کو آپ سارے بھائیوں نے بڑی محبت اور غور شوق سے سننا ہے۔ ایک دن ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے سوال کیا، فرمایا مجھے بتاؤ کہ تم شہید کس کو سمجھتے ہو، شہید کس کو سمجھتے ہو، درجہ شہادت پر کس کو سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو شہید سمجھتے ہیں جو اللہ پاک کی راہ میں اس کے دین کی خاطر دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر دے، قتل ہو جائے، قتل کر دیا جائے، اس کو اس حالت میں موت آ جائے، تو عرض کی حضور ہم ایسے بندے کو شہید سمجھتے ہیں۔ تو پتہ ہے آپ کے میرے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر صرف یہی شہید ہو تو پھر تو میری امت میں شہداء کی تعداد بڑی کم رہ جائے گی، اگر یہی شہید ہوں پھر تو میری امت میں بڑے کم تعداد میں شہداء ہوں گے، شہید ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ میری امت میں شہداء کی تعداد وہ کم نہ ہو، بلکہ اس کے علاوہ بھی راہ خدا میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے جان دینے والے شہید کے علاوہ بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں جن کو اللہ پاک شہادت کا مقام عطا فرما دے۔ اور شہید آپ سمجھتے ہیں کتنی بلند شان والا ہوتا ہے، اللہ پاک کا کتنا محبوب آدمی ہوتا ہے شہید۔ اب اس ساری اگلی جو روایت ہے جو آپ نے آگے بیان کر فرمائی، اس کو سنانے سے پہلے میں یہاں ایک بات عرض کروں۔ شہادت کی دو بڑی قسمیں ہیں، شہادت کی دو قسمیں ہیں بڑی، ایک ہوتا ہے شہادت حقیقیہ پانے والا، شہید حقیقی، اور ایک ہوتا ہے شہید حکمی، شہادت حکمیہ اور شہید حکمی۔ شہادت حقیقیہ وہی جس کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ دشمنوں سے لڑتے ہوئے اسلام کی خاطر بندہ اپنی جان پیش کر دے، وہ شہید ہے۔ اس کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو جس کپڑوں کے اندر شہید شہادت ملی ہے، شہید ہوا ہے، انہی کپڑوں سمیت غسل دیے بغیر اسی طرح خون کے اندر لت پت حالت میں تدفین کی جائے، نماز جنازہ پڑھایا جائے، اوپر کفن چڑھانا ہے تو چڑھا دے، لیکن وہ اس کا لباس نہ اتارا جائے اور اس کو غسل بھی نہ دیا جائے، کیونکہ یہ والا شہید جب میدان حشر میں آئے گا تو یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اسی طرح ہی آئے گا جیسے کو میدان جہاد کے اندر جنگ کر رہا تھا، اور اس کے جسم کے اندر سے خون ویسے ہی ٹپکتا ہوگا جس حالت میں اس نے دنیا کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ یہ اس شہید کا حکم ہے، شہادت حقیقیہ پانے والا۔ اور دوسری شہادت ہے شہادت حکمی، حکمن حکم لگ جائے کہ اس کو بھی اللہ پاک اپنے فضل سے شہید والا درجہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ بندہ ہے جو وہاں لڑا تو نہیں ہے میدان جہاد میں، لیکن پھر بھی اس کو مقام مل گیا شہید ہونے والا۔ اور اس کا یہ حکم ہے
کہ اس بندے کو کفن بھی دیا جائے گا، جسم والا لباس بھی اتار لیا جائے گا، سلا ہوا وغیرہ کفن وغیرہ دیا جائے گا، اور اس کو غسل بھی دیا جائے گا۔ جو پہلے والا شہید ہے اس کے برعکس اس کا حکم ہے، لیکن اس سارے کے باوجود بھی اس کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید ہونے والا جو حکم ہے وہ اس پر بھی لگا دیا، اور فرمایا اس بندے کو بھی اللہ پاک شہادت حکمیہ کا درجہ عطا کر کے اس شہید جیسی امید ہے کہ فضیلت عطا فرما دے گا۔ اب ذرا دوبارہ سے وہ سوال سن لیجئے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے میرے پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان، بتاؤ شہید کس کو سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو شہید سمجھتے ہیں جو راہ خدا میں اپنی جان پیش کر دے دشمنوں سے جنگ کرتے کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر تو میری امت کے شہداء کی تعداد بڑی کم رہ جائے گی۔ اس کا مطلب تھا کہ آپ شہداء کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی امت کے لیے رؤوف اور رحیم والا جو حکم ہے اس کو ثابت کر کے امت کو درجہ عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، یہ میں نے ایک رسالہ نکالا ہوا ہے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کا، اس کا نام ہے ابواب السعادہ فی اسباب الشہادہ۔ سعادت کے دروازے کھل رہے ہیں، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کے کئی سارے اسباب بیان فرما دیے، تو ان اسباب کی وجہ سے اللہ پاک نے شہادت کے دروازے کھول دیے۔ اب یہ بھی دیکھیں نا، اللہ پاک نے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ زبان کمال عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہوئے ویسا حکم جاری فرما دیتے ہیں۔ اب قرآن عظیم نے یہ والا شہید بیان فرمایا ہے جس کا ہم پہلے کہہ رہے ہیں شہید حقیقی، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، یہ شہید حقیقی ہے، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعداد کو بڑھاتے ہوئے اپنے اور کئی امت کے مرد اور خواتین کو شہادت کے مقام پر فائز فرما دیا۔ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ کا پورا رسالہ ہے، اب اس میں ذرا ڈیٹیل سے سنتے جائیے گا۔ اس وقت جو میرے سامنے احادیث طیبات ہیں یہ ہیں لکھی ہوئی تقریباً 72 حدیث طیبات جو اس حقیقی شہید کے علاوہ حکمی شہید کا حکم بیان فرماتی ہیں۔ 72 حدیث طیبات، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس لیے میں نے آج جلدی شروع کیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر یہ سارے افراد آپ کے سامنے میں رکھ دوں، اور پھر سوچیے گا کہ اگر کسی کا والد فوت ہوا ہے تو وہ ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے، اگر کسی کی والدہ فوت ہوئی ہے تو وہ ان لوگوں میں شامل ہوتی ہے، یا کسی کا کوئی دادا دادی نانا نانی جان کوئی عزیز فوت ہوئے ہیں، تو غور کیجیے گا کہ کسی کو ان اسباب میں سے کوئی وجہ تھی، اگر تو کوئی وجہ تھی تو آج سے یہ نیت بنا لیجیے گا کہ اللہ پاک نے آپ کے اس رشتہ دار کو بھی شہادت کا مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ وہ میں نے پہلے سنا دیا شہادت حکمیہ والا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد عظیم فرمایا کہ طاعون کی بیماری سے فوت ہونے والا بندہ بھی شہید کے حکم میں ہے، پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر فوت ہونے والا بندہ بھی شہید کے حکم میں ہے، ڈوب کر فوت ہونے والا غرق ہونے والا بندہ بھی شہید کے حکم میں ہے۔ اب یہ جو سیلاب میں بیچارے ایمان والے فوت ہو گئے یہ سارے کے سارے شہید کے حکم میں آئیں گے۔ دب کر فوت ہونے والا، کوئی بلڈنگ گر گئی یا کسی جگہ بیٹھا تھا اوپر سے درخت وغیرہ گر گئے تو وہ جو کسی چیز کے نیچے دب کر موت ہوتی ہے، وہ دب کر موت ہونے والے بندے کو بھی شہید کا درجہ ہے۔ اور فرمایا وہ خاتون، وہ عورت جو زچگی کے عالم میں فوت ہو جائے، زچگی کا مطلب بچے کی پیدائش کا وقت تھا، وہ بچے کو پیدائش کرنے کے وقت جو والدہ کو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو برداشت کرتے کرتے فوت ہو گئی، تو فرمایا اللہ پاک میری امت کی اس خاتون کو بھی درجہ شہادت عطا فرمائے گا۔ اگر کسی بندے کو آگ لگ گئی، جل گیا، اچانک آگ لگ جاتی ہے کسی مقام پر، تو جل کر جو بندہ فوت ہو جائے وہ بھی درجہ شہادت پر ہے۔ اور پسلیوں کا ورم، پسلیوں میں سوجن ہو جاتی ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ پسلیوں میں سوج آ گئی ہے، تو پسلیوں کے سوجن میں ورم میں جس بندے کی ڈیتھ ہو جائے اس کو بھی اللہ پاک درجہ شہادت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی خاتون جس نے بچے کو جنم تو دے لیا، پیدائش کے بعد ابھی بچہ اس خاتون کا دودھ پیتا ہی تھا، مطلب وہ مدت سال 1.5 سال 2 سال تک جب بچے اپنی ماؤں کا دودھ پیتے رہتے ہیں، اسی عرصہ کے دوران اگر کسی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو بھی اللہ پاک درجہ شہادت عطا فرماتا ہے۔ دمہ کا مریض، یہ دمہ کا مریض جس کو ہم ٹی بی کا مریض بھی کہتے ہیں، سانس اور ٹی بی کا جو یہ پھیپھڑوں کا اصل میں مرض ہوتا ہے، تو جس کو پھیپھڑوں کا مرض ہو اور کئیوں کے پھیپھڑوں میں سوراخ بھی ہو جاتے ہیں، پھیپھڑوں کے اندر سوراخ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ منہ میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ دمہ کا یا ٹی بی کا جو مریض ہے ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے اس کو بھی شہداء کے اندر شامل فرمایا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسا بندہ جو نیزے کے زخم سے شہید ہوا، فوت ہوا، میدان جہاد میں گیا، نیزے کا زخم لگ گیا لیکن وہاں موت نہیں آئی،
واپس آ گئے، 5 دن 10 دن 20 دن وہ زندہ رہا، پھر اسی زخم کو ہرا ہونے کی وجہ سے یا صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی، وصال ہوا، تو اس کو بھی اللہ پاک درجہ شہادت عطا فرما دیتا ہے۔ مسافر کی موت، بندہ نکلا شرعی سفر پر، کوئی گناہ کا سفر نہیں تھا، شرعی سفر پر تھا، اپنے کاروبار کے سفر کے لیے جا رہا ہے، کسی بھی سفر پر ہے، کوئی چوری ڈاکہ بدکاری غلط کام کا سفر نہیں ہے، تو جب نیک سفر کے لیے جا رہا ہے اور دوران سفر موت آ گئی، اس کو بھی اللہ پاک شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ ہاں، اور یہ تو بڑا عام ہے جو آگے میں سنانے لگا ہوں۔ آج کل اکثر کہتے ہیں کہ وہ بس جی کل ہی پرسوں ہی بس بخار ہوئے اور بخار کی وجہ سے بندے کی موت ہو گئی۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بخار کی وجہ سے فوت ہونے والا بندہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کو بھی درجہ شہادت عطا فرمایا۔ یہ جو باتیں ساری آ رہی ہیں نا، اس میں وہ پہلے والا فرمان ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صرف شہید اس کو کہو جو میدان جہاد میں اپنی جان پیش کرتا ہے دشمن سے لڑتے ہوئے، تو پھر تو میری امت کے شہداء بڑے تھوڑے رہ جائیں گے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میری امت کے شہید بڑے زیادہ ہوں، تب آپ نے یہ ساری باتیں بیان فرمائی۔ یہ ایک حدیث پاک کی بات نہیں ہے، یہ میں نے کہا 72 حدیثیں پاک ہیں جن کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھائی بعد میں یہ ساری پڑھنا چاہے تو بڑا موبائل لے کر ان کی تصویریں اتار کر سکین کر سکتے ہیں، یہ اردو میں ان کا ساتھ ترجمہ بھی ہوا ہوا ہے۔ بخار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری پر جاتے جاتے جو سواری سے گرا اور گرنے کی وجہ سے موت ہو گئی، پہلے دور میں سواریاں گھوڑے ہوا کرتے تھے یا اونٹ ہوا کرتے تھے، آج کل سواریاں وہ موٹر سائیکل ہیں، گاڑیاں ہیں۔ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہونے والے بندے کو بھی اللہ پاک شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے ان ساری باتوں میں کہ بندہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان والا ہونا چاہیے۔ جب ایمان موجود ہے تو پھر ان حالتوں میں سے کوئی بھی حالت آئے گی تو شہادت کا درجہ ملے گا۔ اور سواری کے بعد آپ نے فرمایا سرحد پر پہرا دینے والا بندہ، دشمن سے لڑائی نہیں ہوئی، بس ڈیوٹی پر ہے، آتا جاتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے سرحدوں پر، جیسے ہمارے فوجی کھڑے ہوتے ہیں، تو سرحد پر پہرا دینے والے بندے کی موت اپنی طبی موت ہو جاتی ہے تو فرمایا اس کو بھی اللہ پاک شہادت کا درجہ عطا فرما دے گا۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ کوئی بندہ اگر بلندی پر تھا، چھت کے اوپر یا پہاڑ کی چوٹی پر تھا، وہاں سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گرا اور اس طرح سے گرا کہ اس کی موت ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی، تو فرمایا اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ اور ایسا شخص جس کو کسی چیتے نے، شیر نے، درندہ جو چیر پھاڑ کر دینے والے درندے جانور ہیں، ایسے کسی جانور نے جس بندے پر حملہ کیا اور اس بندے کو ہلاک کر دیا، موت ہوگی بندے کی، تو فرمایا اس کو بھی درجہ بولیے گا، اس کو بھی درجہ شہادت ملے گا۔ بڑا ویسے نا کبھی منظر دیکھے نا یہ ویڈیو وغیرہ میں کہ وہ شیر نے حملہ کر دیا، بندے کو چیر دیا، دل پر بڑا اس کا اثر ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے کیا کرم فرمایا اس بندے پر بھی، فرمایا ڈیتھ تو اس کی ہو گئی ہے لیکن میں فرماتا ہوں یہ مقام شہادت والا لے گئی، موت تو ویسے بھی آنی ہے نا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو اپنا مال بچاتے بچاتے، اپنا مال چور لوٹنے کے لیے آ گئے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ گئے، اس کو پتا چلا یہ اپنا مال بچانے کی کوشش میں محنت میں لگ گیا، اس کے ساتھ چوروں کے ساتھ ڈاکوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور اپنے مال کی حفاظت میں اس کو فیر لگا یا کچھ ہوا اور یہ مر گیا، تو فرمایا اس کو بھی اللہ پاک درجہ اب یہ اگلا جملہ آپ لوگوں نے بولنا ہے، پیچھے والا میں بولا کروں گا، شہادت والا جملہ آپ نے بولنا ہے۔ اچھا، اپنے مال والی میں نے بات کر دی، اور آگے ہے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرنے میں جس کو موت آئی، بچہ بچی، اپنی وائف، اپنی بیٹی بہن جو رشتہ دار ہیں، ان کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، کوئی لڑ رہا تھا، مارنے کی کوشش میں تھا، یہ بچانے کے لیے گیا تو حادثہ ایسا ہوا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو فرمایا جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے محنت کوشش کر رہا تھا، جب اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کو بھی اللہ پاک درجہ شہادت عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا اپنے آپ کی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کی جان بچانے کے لیے جو بندہ محنت کوشش میں فوت ہو جائے تو اس کو بھی اللہ پاک درجہ اور اس سے اگلا بہت کمال جملہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے، اب دیکھیے جان بچانے کے لیے، اہل و عیال بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے اگر درجہ شہادت ہے تو اپنے دین کی حفاظت کی خاطر جو بندہ جان پیش کر دے، اب اس دین بچانے کے سے مراد یہ ہے کوئی دشمن ٹکر گیا، کافر تھا یا کوئی غیر مسلم تھا، بد مذہب تھا، کوئی قادیانی مرزائی تھا جس نے مسلمان کو پکڑا اور کہا کہ چل تو دعویٰ کر، تو اقرار کر کے تو فلاں کو نبی مانتا ہے جو نبی حقیقت میں نہیں ہے، یا کہا کہ تو اپنی زبان سے کہہ کہ نعوذ باللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے نبی نہیں ہے نعوذ باللہ، یا کہا کہ تو اللہ پاک کی توحید کا انکار کر، کوئی اس طرح سے جملے بلوانے کی کوشش کی، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہ جناب تسی جو کرنا ہے کر لو، تھوڑے کہن تے میں نہیں چلنا، میں اپنے دین دی گل مننا گا، اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گل مننی، تھوڑی میں نہیں مننی۔ اس طرح سے اپنا دین بچاتے بچاتے جس بندے کو موت آ جائے تو اس کو بھی اللہ پاک درجہ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے حق کے لیے لڑتا ہو، حق کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے باس مباحثہ کرتا ہو، زبان کھولتا ہو، بولتا ہو، اور اپنے حق کی خاطر جس کو موت آ جائے اس کو بھی اللہ پاک درجہ
میری آواز نہیں کم ہوئی، آپ کی کم ہو گئی ہے، درجہ شہادت عطا فرماتے ہیں۔ اور اس سے آگے فرمایا کہ وہ شخص جو خوش دلی کے ساتھ، دل سے خوش ہو کر اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال نکالنے والا ہو، اس زکوٰۃ نکالنے والے بندے کو جب بھی موت آئے گی تو فرمایا اس کو اللہ پاک درجہ شہادت عطا فرما دے گا۔ اب زکوٰۃ دینے والے ماشاءاللہ سبحان اللہ، جو کوئی کسی میں اگر کمزوری ہے تو وہ کمزوری ختم کریں، زکوٰۃ نکالیں۔ وہ ہمارا تو مال ہی نہیں ہے، وہ مال ہی تو ویسے غریبوں کا حق ہے، اللہ پاک نے حکم فرمایا ہوا ہے زکوٰۃ نکالنے، بندہ کہتا ہے مال بڑا کم ہو گیا ہے، اور ساری دنیا ادھر رہ جانی ہے، سارا مال ادھر رہ جانا ہے۔ یہ دیکھ لیں چند لمحوں کے اندر بڑے بڑے ہوٹل، بڑے بڑے اربوں گربوں کے مالک جو تھے سب کچھ بہا کر لے گا پانی ان کا، سب کچھ ادھر رہ جانا ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ نکالتا ہوگا ہر سال اللہ پاک اس کو موت کون سی عطا فرمائے گا؟ درجہ شہادت والی۔ فرمایا ظالم حاکم کے سامنے جو کلمہ حق بولے، اس کو حق کی دعوت دے، ظالم سے کہے کہ یہ کام تو غلط کر رہا ہے، حق یہ ہے، سچ یہ ہے، تجھے یہ کرنا چاہیے، نیکی والا کام یہ ہے، اور یہ حق کی دعوت دینے کی وجہ سے آگے سے وہ ظالم جابر حاکم وہ اس کے اوپر سختی کر دے اور اس کو مار ڈالے، یہ جو موت آئے گی اس بندے کو، یہ والی موت کون سی ہوگی؟ شہادت والی موت۔ اور اس سے آگے فرمایا کہ ایسا بندہ جس کو زہریلا کیڑا سانپ ہے یا اس جیسا کوئی اور موذی کیڑا جو ہوتا ہے جانور، وہ اگر ڈس لیتے ہیں اور ڈسنے کی وجہ سے موت ہو جائے تو یہ والی موت بھی درجہ شہادت والی ہے۔ اور فرمایا کہ ایسا بندہ جو جہاد کے لیے جا رہا تھا، ابھی جب وہاں پہنچا نہیں ہے، دشمن کے مقابلے میں پہنچا نہیں، رستے میں جاتے جاتے کہیں سویا ہوا تھا اور تبھی موت اس کو آ گئی، لیکن چونکہ اس کا وہ سفر اللہ پاک کے راستے میں تھا تو تبھی موت آ جانے کی وجہ سے بھی اس کو اللہ پاک درجہ پھر آواز کم ہو گیا، آپ یہ بولیے، میں اس لیے بلوا رہا ہوں، ویسے میری عادت نہیں، آپ اکثر جانتے ہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب بولتے رہیں گے نا تو خوشی ہوگی کہ یار دیکھو ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی رحمت فرما رہے ہیں اپنے امتیوں پر کہ کوئی حالت اس میں سے آئے گی تو انشاءاللہ تمہیں درجہ شہادت نصیب ہو جائے گا۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایسا بندہ جو اپنے آپ کو بدکاری، زنا اور برے کام سے بچاتا رہا، جو اس برے کام کے قریب نہ گیا، بچاتا رہا، محفوظ کیے رکھا جس نے، اور اسی حالت میں وہ تبھی موت مر گیا تو فرمایا اس کو بھی اللہ پاک شہادت کی موت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ایسا شخص جو سمندر کا سفر کر رہا تھا کشتی پر، یا بڑے بڑے بیڑے ہوتے تھے، آج کل شپیں چلتی ہیں، تو ان میں سفر کرتے کرتے وہ پانی میں نظر گئی، کہیں اس کو سفر کی وجہ سے وہ متلی سی آئی، سر چکرایا، چکر آنا شروع ہو گئے، قے آ گئی، طبیعت خراب ہوئی اور اس کی موت ہو گئی تو فرمایا اس کو بھی اللہ پاک درجہ اور اسی ہی کے اندر محدثین نے لکھا ہے کہ اس دور میں چونکہ سفر یہ سمندری ہی ہوا کرتا تھا تو آپ نے سمندر کا حکم بیان فرما دیا، لیکن اگر آج کے دور میں ہم ایک نیا سفر دیکھیں تو وہ جہازوں کا سفر ہو رہا ہے، اور جہازوں میں بھی یہ والی چیز پائی جاتی ہے کہ جس وقت بندہ جہاز میں بیٹھا ہو، جہاز چڑھنے لگتا ہے اوپر کی طرف تو ایک بار طبیعت نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے۔ جو مسلسل کرتے رہتے ہیں وہ ان کی طبیعت تو عادی ہو جاتی ہے نا، لیکن جو نیا نیا سفر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ایک دو بار ایسا ہوتا ہے، دل بڑے ان کے ایک بار پسیج کر رہتے ہیں، کیا اور چکر، طبیعت خراب، اس حالت میں اگر کسی کو موت آ جائے تو اس کو بھی اللہ پاک درجہ شہادت عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا بے گناہ قیدی، گناہ کوئی نہیں، ایویں ہی بس پولیس والوں نے یا کسی نے ظالم حاکم جابر نے پکڑوا کر قید کروا دیا، گناہ کوئی نہیں، اللہ پاک کے علم میں ہے کہ بندہ بے قصور ہے، تو فرمایا اس بے گناہ قیدی کو جب موت آ جائے گی تو وہ بھی درجہ شہادت والی موت ہوگی۔ اور فرمایا سبحان اللہ، اس پر ذرا سارے بھائی مزید توجہ کیجیے گا، شرم و حیا والی با پردہ خاتون، شرم و حیا والی با پردہ خاتون، شرم و حیا والی با پردہ خاتون، با پردہ یہ ہوتا ہے، یہ والا پردہ ہوتا ہے، یہ پردہ ہے، یہ پردہ نہیں ہے، یہ والا پردہ نماز میں کام دیتا ہے، نماز میں یہ داڑھی شریف نظر پائے گی نا، یہ نہ کہ داڑھی نظر آ رہی، داڑھی شریف نظر آئے گی آپ کو، میں خاتون کے والے سے بات کر رہا ہوں، یہ والا پردہ اس کا نماز میں آئے گا، لیکن عام باہر آتے جاتے ہوئے یہ والا پردہ نہیں ہے، عام باہر جاتے ہوئے یہ والا پردہ ہے۔ تو فرمایا با پردہ شرم و حیا والی خاتون جو اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو، اپنے شرم و حیا کی حفاظت کی پابند عورت ہو، ایسی خاتون کو جب موت آئے گی تبھی موت تو فرمایا اس کو بھی اللہ پاک شہادت کا درجہ عطا فرما دے گا۔ دیکھ لیجیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو بھی باہر نہیں جانے دیا۔ پھر فرمایا جو شخص روزانہ 25 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اے اللہ میری موت میرے لیے باعث برکت بنا، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی میرے لیے برکت بنا،
جو 25 مرتبہ روزانہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، جب بھی اس کو موت آئے گی اللہ پاک درجہ شہادت عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کوئی ایسا شخص جس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ جائے، ناک کی ہڈی ٹوٹ جائے، ناک میں کوئی مسئلہ بنا، یہ سانس کی پرابلم ہے، سانس صحیح نہیں آتا، گلے سے صحیح، منہ سے صحیح آ جائے گا لیکن ناک سے پرابلم ہوئی، تو فرمایا جس کے ناک کی ہڈی ہو، ہڈی ناک کی ٹوٹ جائے یا ناک کی ہڈی مڑ گئی ہے ادھر ادھر زخم لگنے کی وجہ سے، جب اس طرح کے بندے کی ڈیتھ ہوگی تو اس کو بھی اللہ پاک درجہ شہادت عطا فرمائے گا۔ اور نماز چاشت ادا کرنے والا، نماز چاشت فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل آتا ہے نا، 20 منٹ بعد ہوتی ہے نماز اشراق، اس اشراق کی نماز کے کوئی سوا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ کے بعد 2 نفل یا 4 نفل پڑھنے ہوتے ہیں، کم از کم 2 یا 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، تو وہ والے جو نوافل ادا کرتا ہو اس کو کہتے ہیں نماز چاشت پڑھنے والا، یہ نوافل ہیں۔ تو فرمایا ایسا بندہ جو نماز چاشت کا بھی اہتمام کرتا ہو، اسے جب بھی موت آئے گی تو وہ موت درجہ شہادت والی ہوگی۔ ہر ماہ 3 روزے رکھنے والا، چاند کی 13، 14 اور 15، یہ ایام بید کہلاتے ہیں، چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں، ان دنوں کے روزے رکھنے والے بندے کی جب بھی ڈیتھ ہوگی تو وہ موت کون سی ہوگی؟ شہادت والی۔ اور سفر و حضر میں بندہ یہاں پر ہے، اپنے گھر میں رہ رہا ہے یا کہیں سفر پر ہے، تو نماز وطر کو پابندی سے پڑھنے والا، وطر نہ چھوڑے، وطروں کو پابندی سے جو پڑھے، فرمایا اس کو بھی اللہ پاک موت شہادت والی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ایسا دور، ایسا وقت جس وقت میں میری سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو، میری سنت کو لوگ اگنور کر رہے ہوں، کوئی نہیں سنت یا چھڈو پر، کوئی نہیں کی ہے، فرض تو نہیں ہے نا، سنت یا رہن دیو، تو فرمایا ایسے دور میں جو میرا امتی میری سنت پر عمل کرے گا، میری سنت کو اپنائے گا، اپنے جسم کا، اپنے عمل کا حصہ بنائے گا، اسے ایک شہید نہیں، فرمایا اسے اللہ پاک 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، ایک شہید نہیں، 100 شہیدوں کا۔ داڑھی مبارک بھی سنت مبارکہ ہے، اور نماز میں سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا بھی سنت مبارکہ ہے، سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا بھی۔ آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ بن گیا کہ ٹھیک ہے پڑھو، خیر ہے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ جو مقام کریم آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں نا، اور ایسا بندہ ایک شہید نہیں، فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب لے گا۔ میرے پیارے بھائیو، 5 منٹ، 10 منٹ، 12 منٹ، 15 منٹ کی نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، تو کوشش کریں سر ڈھانپ کر آیا کریں، ناراض نہ ہوئیے گا، یہ ہمارے پیارے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا امتی دنیا کی زندگی سے نکل کر جب آگے آئے تو واہ ساریاں ڈھیروں نیکیاں ہوں اس کے پاس، جب اللہ پاک کی بارگاہ میں آئے تو جنتی بڑے بڑے اعلیٰ مقام میرا اللہ پاک ان کو عطا فرما دے، ہماری خاطر یہ آپ نے سارے بیان فرمائے ہیں۔ تو آگے ارشاد عظیم فرمایا کہ دین کا طالب علم، دین سیکھنے والا طالب علم، دورے طالب علمی میں اگر فوت ہو جائے اس کو بھی اللہ پاک درجہ شہادت عطا فرما دیتا ہے، کوئی حافظ ہو، کوئی قاری بن رہا ہو، کوئی عالم بن رہا ہو، یہ سیکھنے والوں کو اللہ پاک درجہ شہادت دیتا ہے۔ تو اس کے تحت محدثین نے لکھا ہے کہ سیکھنے والے کا اگر واقعہ پیش آئے موت والا تو وہ شہید کے مقام پر، تو جو سکھانے والا ہو وہ، ہاں جی، سیکھنے والے کا یہ ہے، تو سکھانے والا وہ تو ٹیچر ہے، وہ تو استاد ہے، وہ تو معلم ہے، اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود معلم کی شان کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا ہوں، میں خود سکھانے والا ہوں، میں ٹیچر بن کر تشریف لایا ہوں، تو جو سیکھنے والے ہوں ان کا درجہ شہادت۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، اس سیکھنے سے مراد ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی چھوٹا بچہ ہی ہے، سیکھنے سے مراد 100 سال کا بزرگ بابا بھی ہو سکتا ہے۔ طالب علم کا مطلب ہے دین کی طلب میں نکلنے والا، 50 سال، 70، 80، 90 سال کسی سال کا بزرگ ہے، گھر سے آتے ہوئے نیت کرتا ہے یار میں نے دین سیکھنا ہے، ہر سفر میں آتے جاتے ہوئے میں نے دین سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے، قرآن پاک کی کوئی آیت سیکھنی ہے، کوئی مسئلہ سیکھنا ہے، یہ نیت کر کے چل پڑے تو دین کی نیت سیکھنے کی بن جائے گی اس کی، جب موت آئے گی تو اللہ پاک اس کو بھی درجہ شہادت والی موت عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا جو شخص کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو اور بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ یہ والی آیت پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہر بھائی کوئی آیت آتی ہے جو 40 مرتبہ پڑھ لے گا، فرمایا اگر اسی بیماری میں اس کی موت ہو جائے گی تو اس کی موت بھی شہادت والی موت ہوگی۔ یہ اب تک جہاں میں اب سنائی نا آپ کو یہ والی روایت، یہاں تک 42 حدیث طیبات کا خلاصہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، پیچھے کتنی ہے؟ 72 تھی نا، تو پیچھے ابھی تک 30 ہے، یہ 42 سناتے ہوئے میرا خیال آدھا گھنٹہ تو ہو گیا ہوگا، اب پیچھے 5 منٹ رہ گئے ہیں، تو میں ڈیٹیل میں جائے بغیر یہ سارے نام آپ کے سامنے گنواتا ہوں، ان کو آپ سنتے جائیے تو یہ 72 حدیث پاک کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں تک جو افراد ہو گئے ہیں وہ ہو گئے ہیں 40، 42 حدیث طیبات میں سے 40 افراد ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب اس کے آگے ہے سچ بول کر اپنا سامان بیچنے والا، سچا تاجر، جب بھی موت آئے گی تو درجہ شہادت کی موت ہوگی۔ مجبور لوگ ہیں کسی شہر میں رہنے والے، ان شہریوں تک اناج پہنچانے والا، جیسے آج کل وہاں مجبور لوگ ہوئے تو یہاں سے لوگوں نے اناج پہنچایا، سامان پہنچایا، تو فرمایا ایسے لوگوں کو جب موت آئے گی شہادت کا درجہ ہوگا۔ حلال کمائی کی خاطر نکلنے والا، حلال کمانے والا جب بھی فوت ہوگا شہید، اور دینی مصلحت کی خاطر، دین کی خاطر کسی کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنے والا،
جب بھی فوت ہوگا شہید کا درجہ. اور جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر اذان دینے والے ہوں، مؤذنین جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر اذانیں دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ بارش ہو رہی تھی سخت، اس میں اولے پڑے، وہ جو برف کے چھوٹے چھوٹے اولے ہوتے ہیں، اولے پڑ گئے اور وہ بندہ ان اولوں میں کہیں سفر میں تھا اور بھیگ گیا، سردی لگی اور اسی سردی کے عالم میں فوت ہو گیا، یہ بھی شہید ہے. سر یا جسم کے کسی بھی حصے پر پھنسیاں یا پھوڑے نکل آئے، پھنسیاں یا پھوڑے، تو اس کی وجہ سے بھی جو فوت ہوگا وہ بھی. اور اس کے ساتھ فرمایا کسی کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو مرگی کی موت جس کو آئے گی وہ درجہ شہید ہے. روزانہ سنیے گا، روزانہ 100 بار درود پاک پڑھنے والا بندہ شہادت کی موت فوت ہوتا ہے. درود پاک پڑھنے میں نہیں لگتا، 100 بار 7-8 منٹ سے جو 100 بار پڑھے گا، ایک بار صبح اور ایک بار شام. یہ ایک دعا لکھی ہوئی ہے میرے پاس، اللہم انی اشہدک بانک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک. چند جملے آگے بھی ہیں. یہ دعا جو روزانہ پڑھتا ہے صبح اور شام، دن میں مرے شام میں مرے، جب بھی فوت ہوگا درجہ شہادت لے جائے گا. اور صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ یہ پڑھ کے سورہ الحشر کی آخری 3 آیتیں پڑھنے پر وہ جو آتی ہیں واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہ والی آیات اینڈ تک 3 ہے. یہ 3 آیتیں جو روزانہ پڑھ لیا کرے اعوذ باللہ والی یہ پڑھ کے